حیا نہیں. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے میرا اور آپ کا اس کے گھر میں حاضر ہونا بغیر نماز جمعہ، اللہ رب العزت ہمارے گانے کو قبول و مقبول فرمائے. ہم سب کو احکامات قرآن کا پابند بنانے اور نواحی قرآن سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں. مئی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مئی کے مہینے کے ساتھ ساتھ ہر چیز بڑی تپش میں آئی ہوئی ہے. گرمی کا موسم، آدمی نے حجاج کے حج کی طرف روانگی، فلسطین کا معاملہ، پھر انڈیا اور پاکستان کی گرما گرمی، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس موضوع پر کس انداز میں گفتگو کی جائے. آزمین و حجاج کے لیے حج کے روانگی کے حوالے سے بات کی جائے، فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظالم کے ظلم کو کھول کر اس ظالم کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑے ہوں، یا پاکستان کے معاملات میں بھارت کی دیگر بھرتیاں اور پھر پاکستان کے معاملات اور اس کی حفاظت کے جن محافظین نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ان کا شور شرابہ ہر طرف میرے اور آپ کے سامنے ایسے معاملات کو الجھایا ہوا ہے کہ آدمی حق کی طرف چلنا چاہے اور حق بات کہنا چاہے اس میں بھی رکاوٹ، حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھولنا چاہے اس میں بھی رکاوٹ، اور اگر آدمی کسی معاملات کی فرضیت کے حوالے سے گفتگو کرے تو پھر کم علم اور دین سے دور رہنے والے لوگ اس کو پھر معاملات کو سوائے دینداروں کے سپرد کر کے ایسی باتیں کر جائے کہ علامات والعقیل خطرہ ہے کہیں ایمان پر اس کے اثرات مرتب نہ ہو جائیں. کیونکہ میرے دوستو یاد رکھیے گا، فرضیت وہ معاملات ہیں جس کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے لاگو ہوتا ہے.
سنن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وابستہ جو اعمال ہیں ان کو اپنانا وہ سنت ہے، اور نوافل وہ ایکسٹرا عبادت ہے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو اجر زیادہ رکھا ہے، نہ چھوڑنے پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، فرضیت اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، اب اس لکیر کو کراس نہیں کرنا۔ اب فرضیت کی معاملہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں کہ قرآن میں جس چیز کا حکم آ جائے اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، نماز کے ارادے سے کھڑے ہو جاؤ، تو فاغسلوا وجوہکم، یعنی کہ پتہ چلا کہ وضو کا حکم فرضیت پر آ رہا ہے، اور یہ فرضیت اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں ہے۔ اس فرضیت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پاکیزہ آدمی، صاف ستھرا آدمی، نئے لباس میں ملبوس آدمی خوشبوؤں سے اپنے آپ کو معطر کر کے آ جائے مسجد میں، اعلیٰ پگڑی بھی باندھ لے، اعلیٰ جبہ کبہ بھی پہن لے، لیکن اگر اس نے طریقے کے مطابق وضو نہیں کیا تو لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، نماز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ تھے، اچانک قافلے والوں کے اوپر نماز کا وقت داخل ہوا، سب نے رک کر نماز ادا کرنے کے لیے وضو بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں کو دیکھا کہ جلد بازی میں انہوں نے جب وضو بنایا تو ان کے اعضاء خشک رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنے وضو کو مکمل کرو، اپنے ان خشک اعضاء کو تم اچھی طرح دھو لو۔ میرے محترم دوستو، وضو ایک ابتدا مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ اس طرح جیسے میرا اور آپ کا اگر عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فرمایا جب تم نے نماز کے آغاز کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور وہ آغاز تمہارا اگر صحیح نہیں ہوا، تم لاکھ سجدے ٹیکتے رہو، لاکھ فرائض کے ساتھ واجبات کی ادائیگی کرو، لاکھ سنت کے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو تم نماز میں قیام اور رکوع سجود کا پابند بنا لو، لیکن فرمایا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ تم نے وضو کو مکمل نہیں کیا۔ وضو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن نے پابند کیا، اور ہر ایرا ویرا نتو غیرہ کو پابند نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ وضو کا اہتمام صرف ایمان والے کریں گے، تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کا پابند بناتا ہے انسانیت کو، اور انسانیت میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ صرف ایمان والے اس کے پابند رہیں، تو اللہ رب العزت کا خطاب کا انداز یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہوگا۔ اور جب اللہ رب العزت اپنی کائنات کے نظام کے حوالے سے، اپنی ربوبیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنی تخلیق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس، پوری کائنات کی انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ پوری کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ۔ جب اللہ رب العزت اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں تو پوری کائنات کی انسانیت کو اس سے باخبر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ جس نے پوری کائنات بنائی، اللہ فرماتا ہے میں وہ جو ماں کے پیٹ کی تخلیق کو پہچانتا ہوں، ماں کے پیٹ میں کیا پیدا ہو رہا ہے، کیا پیدا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ جب ایسی اپنی پہچان اللہ پاک کرواتا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کر اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت پابندی کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں، اللہ رب العزت کسی کو کسی معاملے سے آگاہ نہیں بلکہ پابند بنا رہے ہیں۔ آگاہی پر یا ایھا الناس کہا جائے گا، اور پابندی پر اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا۔ کائنات کی انسانیت ایک طرف، پوری کی پوری انسانیت ایک طرف، اب صرف ایمان والے پابند ہو جائیں۔ ایمان والو، اب تمہارے ایمان کو دیکھنا ہے۔ کیسے دیکھنا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جب امتحان لینے پر آتے ہیں اور جب ایمان والوں کا ایمان پرکھتے ہیں تو اس روئے زمین پر محبوب کائنات کے صحابہ کرام، محبوب کائنات کی محنت کا ثمرہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم،
ان کا امتحان ہم نے بذات خود لیا، ان کے دلوں کو ہم نے ٹٹولا، ہم نے ان کے دلوں کو ٹٹول کر ان کے اندر تقوی والے معاملات دیکھے۔ اب ایمان والوں ان آمنو، اگر تم ایمان لائے ہو بمثل ما آمنتم بھی، تو محبوب کائنات کے صحابہ کی طرح ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ اب جب ایمان کا اظہار ہو گیا تو پوری کائنات کی انسانیت کو ہم نے ایک طرف کر دیا، اب ہم صرف تم سے مخاطب ہیں، اب ہمیں کسی کافر کو مخاطب نہیں کرنا، ہم نے پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کرنا، ہم نے مخاطب کس کو کرنا ہے؟ آمنو، ایمان والوں کو کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اذا تو جب تم کھڑے ہو ارادہ لے کر نماز کا، جب تم کھڑے ہو نماز کے ارادے سے، جب تم نماز پڑھنے کے ارادہ کرتے ہو تو ایمان والوں ہم تمہیں پابند کر رہے ہیں، تمہارے پاکیزہ ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ایمان والے تو پاکیزہ ہے نا، انشاءاللہ ہم سب کی سوچ بھی اچھی، ہم سب کی سوچ بھی پاکیزہ، ہم سب کا وجود بھی پاکیزہ، ہم سب کی گفتگو بھی پاکیزگی کی طرف ہونی چاہیے، ہم سب کی معاملات بھی پاکیزگی کی طرف جانے چاہیے۔ فرمایا تمہاری پاکیزگی میں کوئی شک نہیں، لیکن اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو فاغسلوا وجوہکم، اب اللہ کا حکم ہے، ابھی تم نہا کے نکلے تھے لیکن وضو دوبارہ کرنا ہے، ابھی تم نہا کے نکلے تھے وضو دوبارہ کرنا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اللہ نے تم کو سکھا دیا اپنے چہروں کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، لیکن ہاتھوں کی حد اللہ نے تمہارے سامنے کی ہے۔ کیا کی ہے؟ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنے چہرے کو دھو لینا، پھر تمہارے کو فرمایا ایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لینا۔ اور پھر یاد رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے اوپر یہ فرض کر رہا ہے، پھر فامسحوا وامسحوا برؤوسکم، پھر اپنے سروں کا مسح بھی کر لینا۔ مسح کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب میرے دوستو، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کلائیوں کو کونیوں تک دھونا، کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ فرضیت میں آ رہا ہے۔ باقی جتنے ہیں بھی 14 سنتیں آتی ہیں، وہ وضو کی بھی سنتیں ذکر کی جاتی ہیں، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا، کلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا زیادہ مٹی تک، پھر آپ نے فامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرنا، یہ فرضیت میں ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، تمہارا یہ ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا یہ بھی فرض، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 4 فرض ہو گئے وضو میں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض وضو میں بتا دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے یہ 4 فرض ادا کر لیے اس کا وضو ہو گیا۔ ایسے پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، کلائیوں تک کونیوں تک ہاتھوں کو دھو کے مسح کر کے پاؤں دھویا، کافی ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، تمہارا وضو ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کا اہتمام کرو تو پورے طریقے سے کرو، پورے طریقے سے۔ پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کے ہاتھ دھونا ہے، ہاتھوں کو دھوتے ہوئے یا اللہ میرا کہ قیامت والے دن میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے، کلی کرتے ہوئے یا اللہ پاکیزہ غذا کھانے کی توفیق عطا فرما، پاکیزہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما، کلی کر رہے ہیں نا، یا اللہ غلیظ باتوں سے حفاظت فرما، ناک میں پانی ڈالنے، یا اللہ غلیظ خوشبوؤں سے میری حفاظت فرما، میرے کو اچھی خوشبو نصیب فرما، میں اچھی خوشبو اس ناک سے سونگوں، یا اللہ میرے چہرے کو اپنے نور سے منور فرما۔ حدیث میں آتا ہے بندہ انسانیت کے چہرے پر اللہ رب العزت نے ہاتھ پھیرا ہے، اللہ رب العزت نے تیرے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے، تو جب وضو کر رہے چہرے کو دھو رہے تو کیا دعا کریں؟ یا اللہ میرے چہرے کو نور سے بھر دے، منور فرما دے۔ پھر اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کے بعد یا اللہ میرا یہ سر تیرے آگے جھکے، یا اللہ میرا یہ سر تیرے آگے جھکے، یہ فرض ادا ہو گیا۔ اور مسح کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، بہت سے لوگ غلط معاملہ کرتے ہیں، مسح کرتے ہوئے شہادت کی انگلی کو ملا کے کرتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے مسح کرتے ہوئے آپ کی 3 انگلیوں کو ملانا ہے، اور آپ نے سر کا مسح کر کے واپس نہیں لانا۔ بہت سے لوگ واپس لے آتے ہیں، یہ واپس ہمارے مسلک میں نہیں ہے، منع ہے۔ اور پھر یہ انگلی آپ کی باقی رہ گئی، اس انگلی کو کان میں ڈال دینا سنت طریقہ ہے۔ انگوٹھا ابہام رہ گیا ہے، اب اس کو پیچھے ملنا ہے، یہ بھی آپ کا سنت کا طریقہ ہے۔
مستحبات میں آتا ہے۔ اس کے بعد گردن پہ ہاتھ پھیرنا ہے، یہ بھی مستحبات میں آ رہا ہے۔ فرمایا جب تم گردن پر ہاتھ پھیرو تو نیت کر لو یا اللہ میری گردن یہاں سے کٹے، یہاں سے کٹے، تیری راہ میں کٹے گی۔ کس کی راہ میں کٹے گی؟ تیری راہ میں کٹے گی۔ یا اللہ میرا سر تیری راہ میں جھکے گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ یا اللہ ان پاؤں کو برائی کی طرف جانے سے محفوظ فرما دے، یہ قدم اٹھے تو جنت کے رستوں پہ، جنت کے رستوں پہ جائیں۔ میرے دوستو یہ فرضیت میرے اور آپ کے لیے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ہم کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ تو میرے دوستو جب ایمان والے ہوں گے تو ایمان والوں کے اوپر اللہ رب العزت پابندی لگائے گا، اور جب پابندی آئے گی تو اس پابندی کو نبھانا از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک فرضیت ایسی جس سے میں اور آپ بالکل اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرضیت کیا ہے؟ نماز اللہ کا شکر ہے پابندی کے ساتھ سب پڑھتے ہیں نا، مسجد میں بیٹھ کے سب بتا رہے نماز پڑھتے ہیں نا پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے سب پابندی کے ساتھ، فرض ہے۔ اللہ توفیق دے، صاحب مال بن جائے، صاحب حیثیت بن جائے، زکوٰۃ بھی سب دیتے ہوں گے انشاءاللہ۔ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جس کو توفیق مل جائے حج کرنے کی تو انشاءاللہ العزیز جنہوں نے حج نہیں کیا وہ حج کا ارادہ رکھتے نہیں رکھتے؟ اس فرضیت کو بھی پورا کریں گے۔ اللہ جتنے یہاں افراد بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے دیدار اور محمد رسول اللہ کے روزے کی جاری کی حاضری سے کسی کو محروم نہ کر۔ زور سے بولو نا، اللہ سب کو حاضری کی سعادت نصیب فرما، سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ سب کو اللہ پاک توفیق دے گا۔ اسی طرح میرے دوستو جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اس میں سارے لوگ فرضیت کے روزے رکھتے نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں نا، چاہے مئی کے مہینے میں آئے یا جون جولائی کے مہینے میں آئے، ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ جب میرے اور آپ کے سامنے اسلام کی بنیاد کو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بنیاد مجھے اور آپ کو عقیدے کی دی جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر تمہارا عقیدہ یقین پختہ ہوگا، اس کی توحید کے متوالے ہوگے، محمد رسول اللہ کی رسالت کے تم پیروکار ہوگے، تو یاد رکھنا ان تمام فرضیت میں بھی تمہارے کو اللہ رب العزت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ایک اور چیز بھی عطا کرے گا۔ وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ چیز میرے دوستو اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس میں کوئی شخص پھرے گا نہیں، کوئی شخص اپنے آپ کو الٹے پاؤں نہیں لے کے جائے گا۔ جس طرح فرمایا کہیں کوئی وبا آ جائے تو تم نے اپنے آپ کو اس مقام سے دور نہیں کرنا، اس مقام پر کسی کو آنے نہیں دینا اور اپنے آپ کو اس مقام سے نکالنا نہیں۔ یہ تمہاری ایمان کی ثابت قدمی کا ثبوت ہوگا۔ اسی طرح فرمایا جب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو جائے تو یاد رکھنا اس سے منحرف نہ ہو، اس سے انحراف والا معاملہ نہ کرنا۔ اب جہاد کرنے کے لیے تو تربیت کا ہونا ضروری ہے، اسلام جو آپ کو بتلا رہا ہے۔ جہاد کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ صلاحیتیں بھی پیدا ہونی چاہیے، لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی ان صلاحیتوں کے بل بوتے پر میدان کارزار میں اتر کر کافر کا مقابلہ کریں، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ زخمیوں کی تیمارداری، ان کی مرہم پٹی کا کام سر انجام دیں، اور پیچھے رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ مجاہدین کے گھروں کی حفاظت، اور اگر مجاہدین اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی بیواؤں کا، ان کے یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہونی چاہیے۔ تم ان سارے معاملات کو نبھانے والے بن جاؤ۔ فرمایا اگر تم جہاد پر نہیں جا سکتے، جہاد پر بیٹھنے کے لیے مجاہدین کے لیے تعاون کر کر مالی امداد کرو، ان کے پیچھے ان کے گھر کے محافظ بن جاؤ، چوکیداری نگہبانی کرتے رہو، ان کے بچوں کی کفالت کرو، ان کی بیویوں کی کفالت کرو، ماں باپ ہیں ان کے بوڑھے تو ان کی تم کفالت کرو، اور اگر وہ مجاہدین شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے بچوں کی پھر کفالت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا جو شخص مجاہدین جہاد کے لیے میدان کارزار میں اتر کر جو اجر کا مستحق وہ ہوگا، پیچھے رہ جانے والا اس کے گھر کا محافظ بن کر اللہ رب العزت کے آگے اس کی سرخروئی کی دعائیں کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کامیابی کی دعائیں کرنے والا شخص بھی اس میدان کارزار میں اترنے والے کے برابر اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو پیغام مل رہا ہے۔
تو دوستو کچھ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے جہاد کے لیے اور کچھ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے جہاد والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ جہاد والے اپنے گھر بار کو چھوڑ گئے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اب تم ان کی حفاظت کرو گے۔ اور اگر میدان کارزار میں ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کمی بیشی آ جاتی ہے، ان کے کیا نام ہے اسلحے میں، ان کے ہتھیاروں میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے مالی معاونت پوری کرو۔ اور آخری اور ضروری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان مجاہدین کے لیے کھانے پینے کے انتظام میں تم پیچھے سے ایسی تیاریاں کر کے اپنی خواتین سے ان کے لیے اعلیٰ اور بہترین کھانے بنا کر ان کو پرووائڈ کرو، تاکہ وہ اپنے ان پیٹ بھر کر کھا کر اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکیں۔ تو میرے دوستو کہتے ہیں مجاہد کو پھر کھانا بھی اعلیٰ کھلاؤ، مجاہد کے لیے پھر غذا بھی اعلیٰ ہو، تاکہ وہ اپنی قوت بازو کو اور زیادہ بڑھا کر مقابلے کے لیے تیار ہو سکے۔ میرے محترم دوستو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کو فرضیت کے حوالے سے آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر میرا اور آپ کا عقیدہ درست نہیں، پھر سارا دن بھوکا رہیں گے، روزے کا ادار کرتا رہو، عقیدہ توحید کا نہیں ہے، تو بھئی کہاں سے شرط قبولیت ہوگی؟ پھر قبولیت نہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے، مال و دولت لٹائے جا رہا ہوں، زکوٰۃ خیرات صدقات کیے جا رہا ہوں، اللہ کی توحید اس کی وحدانیت کا متوالا نہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کے مطابق زندگی بسر کرتا نہیں، ایمان کا اظہار کرتا نہیں، اور اپنے مال کو لٹائے جا رہا ہوں، کوئی قابل قبول نہیں۔ عقیدہ درست نہیں اور میدان کارزار میں جا کر بڑا جناب فن خان بن کر اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، اور میدان کارزار میں بڑے لوگوں کے سامنے ہتھیار اٹھا کر اپنے ہتھیار کو چلانے کا مظاہرہ کر کے اپنا فن ظاہر کرو۔ فرمایا لاکھ تو سب کچھ کرتا رہے لیکن تیرا یہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ مجاہدین کی صف میں ایک منافق آیا، وہ لڑنے لگا، بڑی چابک دستی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا حضور وہ شخص بڑی چابک دستی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اظہار فرمایا ہاں بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اچانک جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی کہ جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جہنمی ہے۔ سارے حیران ہو گئے کہ مسلمانوں کی صف میں مجاہدین کی صف میں لڑ رہا ہے، یہ کیسے جہنمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پیغام دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے تیر آیا، اس کی کمر پہ لگا اور تیر لگنے کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوئی، بڑا اچھلنے لگا، بڑا چیخنے لگا، ساری پھلے خانیاں اس کی مٹی میں خاک ہو گئی، اور اس نے اپنا ہی نیزہ زمین پر گاڑا اور گاڑ کر اس پہ لیٹ کر خودکشی کر لی۔ تھوڑا سا انتظار کرتا تو شاید شہادت کی موت آتی، لیکن شہادت کی موت کا تعلق بھی ایمان سے ہے، ایمان نہیں تو کہاں سے شہادت کی موت ملے گی؟ بہرحال دوستو اس کے پاس ایمان نہیں تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا باقی وہ مسلمان نہیں تھا، جہنمی تھا، اور سب نے دیکھ لیا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ تو یاد رکھیے گا خودکشی کا عمل بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈالا، خودکشی کی، اس کے بارے میں حکم ہے کہ آدمی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے۔ حدیث میں دو آدمیوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ایک خودکشی کرنے والا اور دوسرا وہ شخص جو رستوں میں لوگوں کو لوٹتا ہے، راہزن، ڈاکو، ڈکیت جس کو بولا جاتا ہے۔ اگر فرمایا ڈکیت مر گیا، چاہے کتنا بڑا ایمان والا کیوں نہ ہو، اس کا جنازہ جب لے جایا جا رہا ہو دفنانے کے لیے تو کندھوں پہ نہ اٹھانا، زمین کی طرف رکھنا، اس کو ایسے اٹھا کے لے کے جانا، دفنانا ضرور، کیوں کہ اس لیے کہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اگر اس کو دفنائیں گے نہیں تو لاش کی بے حرمتی ہے، اور اللہ انسانیت کی بے حرمتی نہیں چاہتا، اللہ انسانیت کی بے حرمتی نہیں چاہتا۔ فرمایا لیکن ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس شخص کے اس معاملے کو اللہ نے اتنا نفرت زدہ قرار دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کو حکم ہوا کہ ایسے شخص کے جنازے کو کندھے پہ نہ رکھا جائے اور ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی ادا نہ کی جائے۔ تو یہ دو اشخاص کا حدیث میں باقاعدہ طور پر آتا ہے، کافر کا تو ویسے ہی۔ بہرحال میرے محترم دوستو میں آپ کے سامنے فرضیت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور فرضیت کے حوالے سے پچھلے 3 جمعہ سے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور حالات حاضرہ پر
فلسطین کے حوالے سے یا غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے وہ جو بیچارے مظلومیت کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، وہ جو 50,000 سے زیادہ افراد کو جام شہادت نوش کر چکے ہیں، وہ 50,000 سے زیادہ افراد کے حوالے سے ان کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر جہاد کی فرضیت کا اعلان کیا۔ اور کیوں اعلان کیا؟ کہ جہاد ایک ایسی فرضیت ہے جب اس کا اعلان مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے تو کفار خود بخود مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ رب العزت بندے انسانیت کے قتل کا یا خون بہا کا اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا اگر ناحق کسی کو قتل کیا گیا تو پوری انسانیت کا خون بہا دیا ہے، اور اگر ایک انسان کو بچایا گیا ہے تو پوری انسانیت کو بچانے کی مترادف ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے جہاد کی فرضیت رکھی اس لیے ہے کہ کفار کے سامنے میرے اور آپ کی ایمان کا روپ پڑ سکے، میری اور آپ کی مسلمانیت سامنے آ سکے۔ جب میرے اور آپ کے سامنے پولیس آتی ہے، موٹر سائیکل میں آدمی جا رہا ہو، کسی گھبرا جاتا ہے، ارے پولیس آئی ہے کہیں چالان نہ کر لیں، ہوتا ہے ایسا نہیں؟ ہاں، تو اسی طرح میرے محترم دوستو، جب جہاد کی فرضیت پوری اسلامی سلطنت پر لاگو ہو جاتی ہے تو پھر کفار ادھر سر نہیں اٹھا سکے گا، کفار اپنے معاملات لے کر نہیں چلے گا۔ اور جہاد کی فرضیت میں سب سے بڑا سہارا مسلمانوں کو امن کا دیا جاتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے جہاد کی فرضیت امن کا پیغام دیتی ہے۔ جب جہاد فرض ہوتا ہے، جن حالات میں جہاد فرض ہوتا ہے، ظالم کے ظلم سے روکنے کے لیے، کافروں کو اپنے معاملات سے ٹھہر جانے کے لیے ایک لکیر، حد لکیر کھینچ دی جاتی ہے، اور وہ لکیر کھینچ کر بتا دیا جاتا ہے اگر تم نے اس لکیر کو کراس کیا تو یاد رکھنا مسلمان اپنے ایمان کا مظاہرہ کر کر اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، اور اپنی طاقت کے استعمال میں اگر مسلمان تمہارے کو قتل بھی کر دے اور تمہارا کوئی آدمی جاں بحق ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا اس آدمی کے قتل کے اوپر بھی مسلمان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرضیت ہے، اور جب یہ فرضیت لاگو ہوتی ہے تو مسلمانوں کا روز خود بخود پڑتا ہے۔ آج میرے محترم دوستوں، بڑی ایسی گیدڑ بھکتیاں دی جا رہی ہیں، اور گیدڑ بھکتیاں کافی نہیں دیتا ہے۔ مسلمان کو امن کا پیغام دینے والا ہے، امن پسند ہے۔ مسلمان کے اوپر جب جہاد فرض ہوتا ہے اور مسلمان جب کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو مسلمان اس کے لیے پہلے پیغام پہنچاتا ہے، پیغام پہنچا کر ان کو وقت دیا جاتا ہے۔ وقت دینے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ایمان کا ہم سے مطالبہ ہے، ہماری ایمان نے ہم کو یہ سکھلایا ہے۔ کیا سکھلایا ہے؟ کہ ہم تمہارے سامنے جنگ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے کو مدت 3 ماہ کی دے رہے ہیں۔ 3 مہینے کی مدت میں تم اپنی تیاری کرو، ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر تیاری کرنے کے بعد میدان کارزار میں اتریں گے، مقابلہ ہوگا، اور مقابلے میں اگر تمہارے کو شکست ہو گئی تو تم نے اسلام کو قبول کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ہم کفر کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے ماتحت تو رہیں گے، لیکن تمہارے دین پر یا تمہارے مذہب پر نہیں چلیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر تم ایمان لیا تو کہنے لگے تو تمہارے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں گے، ایمان لیا کر اسلام کے معاملات کو اپنا لیں گے، اور اگر یہ کچھ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے کو قیدی بنا دیں گے۔ فتح کی پیشکش ہم تمہارے کو سنائیں گے، فتح کے معاملات سنائیں گے، لیکن فتح کے معاملات پہ جب تم ہمارے ماتحت آ جاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی 3 ذمہ داریاں ہو جائیں گی۔ ایک ذمہ داری یہ ہوگی کہ اپنی گرفتاری دے دو، دوسری ذمہ داری یہ ہوگی کہ اپنی گرفتاری کا تم خمیازہ بھگتنے کے لیے اس کے اوپر جو ضمانت زر ضمانت رکھا جائے وہ دے کر تم مسلمانوں کے ماتحت رہو گے، لیکن اپنے ایک معاملے کی حد تک رہو گے، اس کو کراس نہیں کرو گے۔ سالانہ تمہارے اوپر جزیہ رکھا جائے گا، ٹیکس رکھا جائے گا، وہ ٹیکس تمہارے کو دینا پڑے گا۔ آج میں اور آپ جزیہ دے رہے ہیں اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی وطن میں، اسلامی ریاست میں، اسلامی سرزمین میں رہتے ہوئے ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اور ٹیکس بھی ہم بے تحاشا دے رہے ہیں، جبکہ یہ ٹیکس ان کے لیے تھا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، 2 چیزیں یہ ہو گئی۔ تیسری چیز ان کو پابند کر دیا جائے گا، نہ تم اپنے دین کی تبلیغ کر سکو گے، نہ اپنے دین کو آگے پھیلا سکو گے، لیکن ہاں تم میں سے اگر کوئی ہمارا دین سیکھنے کے لیے آئے گا تو ہم اپنا سب کچھ تمہارے سامنے رکھ کر تمہیں دین سکھا کر تمہارے سامنے دعوت کو پیش کریں گے، اور تمہیں اپنے سینے سے لگا کر ایمان کی دولت سے سرفراز کریں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ میرے اور آپ کے دین کا پیغام ہے۔ آج کافر
ہندو اور میرے اور آپ کے سامنے بھارت کی بزدلانہ افواج اور بزدل قوم مجھے اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے گیدڑ بکیاں چھوڑ کر ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے معاملات کرتے ہیں، اور پھر خمیازہ ان کو بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ ہماری افواج پاکستان چاہے کچھ بھی ہے، جیسی بھی ہوگی، لیکن ہے مسلمان، اور جب مسلمان ہیں تو میں اور آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت افواج پاکستان کو ایمان کے نور سے منور فرماتے ہوئے ایمانی قوت کے ساتھ مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف بھارت کا مقابلہ نہ کرے بلکہ فلسطین کے مسلمانوں کا محافظ بن کر ظالم کے ظلم کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم یہ بات رکھتے ہیں سامنے کہ ہمارے سامنے کہیں کوئی مظلوم ہوگا، اس مظلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ زور سے بولیں ہم انشاءاللہ جہاں ظلم ہوگا ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہم امن کے گہوارہ بن کر امن و امان کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں گے، اپنی مسلمانیت کو پیش کریں گے، اپنے ایمان کے تقاضوں کو پیش کریں گے، ایمان کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ لیکن جہاں ہمارے ایمان پر کوئی آنچ ڈالے گا، جہاں ہمارے دین کے خلاف کوئی بات کرے گا، جہاں ہمارے ملک پاکستان کو کوئی میری آنکھ سے دیکھے گا، خدا کی قسم پاکستان کی عوام اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کر کر سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی اور میری آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال ڈالے گی۔ زور سے بولو انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، یہ میرے اور آپ کا ایمانی تقاضا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ اس ایمانی تقاضے پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ثابت قدمی نصیب فرمائے، میری اور آپ کی افواج پاکستان کی اللہ پاک نصرت فرما کر ان کو بھی اس قابل بنا دے کہ صرف پاکستان اور انڈیا کے معاملات میں نہیں بلکہ جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے ان کی حمایت میں کھڑے ہو کر اپنی قوت کا مظاہرہ کر کر ظالم کے سامنے روک ڈالنا ہوگا۔ یہ ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا میرا اور آپ کا ایمان تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ رب العزت غیبی نصرت فرمائے، تمام شہداء کو اللہ رب العزت اس مقام پر فائز فرمائے جس مقام کا قرآن نے ذکر کیا، چاہے وہ مظلوم مسلمان افغانستان کے ہوں یا وہ مظلوم مسلمان کہیں کے ہوں یا وہ فلسطین یا غزہ کے ہوں۔ میرے محترم دوستوں، مسلمان ہیں اور مسلمان کے بارے میں فرمایا المؤمن کالجسد الواحد، مومن وہ ہے جو جس میں واحد کے مانند ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جس میں واحد کی طرح بنا دے اور ہماری ایمان کو انوارات کے ساتھ منور فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور آپ کا سچا عاشق بنا دے۔ جو عازمین حجاج حج کی تیاری کر رہے ہیں یا حج کے لیے روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے لیے تمام مناسک کی آسانی فرماتے ہوئے اس کی ادائیگی اللہ پاک آسان فرما دے، ان تمام مناسک کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔